اللهم قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. على الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معزز سامعین و عزاداران حضرت سید الشہداء علیہ السلام، آج ہمارے سماج میں امام حسین علیہ السلام کا سیروم برپا کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے کہ روز عاشور ہم لوگ گزار چکے، اگرچہ عاشور ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اگر آپ تاریخ اور دن کے اعتبار سے دیکھیں گے تو تاریخ گزر چکی ہے، وہ دن گزر چکا ہے کہ جسے ہم روز عاشور سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس دن کے گزرنے کے بعد اب ایک ہماری سب سے سنگین ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم اس عاشور کے پر اور عاشور کو تجزیاتی نگاہ سے دیکھیں اور اس واقعے کی تجزیہ اور تحلیل کریں، کیونکہ ایک مسئلہ یہاں پر لوگوں کے درمیان یہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے درمیان یعنی انسانوں کے درمیان اس واقعے کے سلسلے میں واقعہ میں جنگ کا مسئلہ پیش آیا، اور جہاں بھی جنگ ہوتی ہے جنگ کے بعد فوراً یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر جیتا ہے کون، جیتا ہے اور کون ہارا ہے، کس کو شکست ہوئی ہے، کس کو فتح ہوئی ہے۔ جنگ کے بعد ہر آدمی یہ نظریہ یہ تحریر کرتا ہے جنگ کے حالات کی۔ واقعہ عاشورہ کے سلسلے میں بھی یہی تحلیل اور یہی تجزیہ لوگوں کا موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان تلاش کریں تو اس واقعے کے سلسلے میں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کو شکست ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام ہار گئے۔ ظاہری اعتبار سے چونکہ انہوں نے واقعہ کربلا کی صرف ظاہر کو دیکھا ہے کہ جہاں پر مرد سب قتل کر دیے گئے، عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، تو اس اعتبار سے دنیا والوں کی نظر میں یہ کیا ہے، یہ واقعہ کہ حسین ابن علی کی شکست شمار ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا نظریہ جو اس کے مقابل میں ہے وہ یہ کہ حسین ابن علی علیہ السلام اس واقعے میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ کسی بھی پہلو سے حسین ابن علی کہیں پہ بھی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ایک ذرہ بھی کہیں پر انسان گمان نہیں کر سکتا ہے کہ حسین ابن علی کو شکست ہوئی۔ حسین ابن علی خدا نخواستہ یہ جنگ جو ہے وہ ہار گئے ہیں، یہ مارکہ حسین ابن علی شکست کھا گئے ہیں۔
لیکن اس درمیان اس نظریے کو سمجھنے سے پہلے، چونکہ وقت نہیں معلوم کہ کتنا جو ہے ہم وقت آپ کو دے پائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ ایام عزا کی تھکن اور اتنی رہتی ہے لوگوں پر کہ وہ سننے میں کتنا دلچسپی رکھتے ہیں، اور میری عادت یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے کتنی دلچسپی رکھ رہے ہیں، کتنا اقبال پایا جا رہا ہے ان کے دلوں میں، اسی اعتبار سے بات کو آگے بڑھاؤں گا، ورنہ جو پہلی بات شروع کی ہے میں نے اسی بات پر یہاں پہ مرحلہ ختم ہو رہا ہے۔ ایسا بات ہے کربلا کی نسبت پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس واقعے کے ذریعے سے، چونکہ یہ واقعہ میں نے کہا کہ یہ تاریخ اس کی ختم ہو گئی ہے، دن اس کا گزر گیا ہے، لیکن اس واقعے کا اثر ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے، روز عاشور ایک ایسا دن ہے جس کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے، انسان ترقی کر سکتا ہے، انسان رشد کر سکتا ہے، یہ واقعہ ایسا ہے۔ لہذا زیارت عاشورہ میں اگر ہم غور کریں تو زیارت عاشورہ میں 4 منزلوں کو اور 4 مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے، 4 منزلیں اور 4 مرحلے بیان ہوئے ہیں کہ ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، دوسرے مرحلے کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، تیسرے مرحلے کے بعد چوتھا مرحلہ جو رزلٹ اور نتیجہ ہے اس کا آتا ہے۔ پہلا مرحلہ یا پہلی منزل وہ ہے کہ جو اس کا تعلق خود امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس منزل پر پروردگار عالم کی عبودیت کا امتحان دیتے ہوئے ایسی بندگی کی ہے، ایسی عبودیت کی ہے پروردگار عالم کی، جس کے بعد پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو رحمت واسعہ بنا دیا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے جو بندگی کی ہے، حسین ابن علی نے منزل عبودیت میں جو کارنامہ انجام دیا ہے، جو امتحان دیا ہے، جو بلائیں اور مصیبتیں حسین ابن علی نے اپنے اوپر برداشت کی ہیں خود پر، ان مصیبتوں کو کے بعد پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو اپنی وسیع رحمت کا مظہر بنا دیا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت واسعہ تک پہنچ جائے تو انسان کو حسین ابن علی کا دامن پکڑنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رحمت واسعہ تک پہنچ جائے۔ اسی لیے شاید مولا متقیان علی ابن ابی طالب امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے بھی، امام حسین علیہ السلام کا بچپن کا کیا ایام ہے، 2 سال اور 1.5 سال اور 3 سال کے سن ہے، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کا نام نہیں لیتے۔ ایک امتیاز میں نے تاریخ میں پڑھا، واقعی میں میرے لیے تو یہ بہت عجب مرحلہ رہا ہے کہ مولائے متقیان جیسا انسان، امیر المومنین جیسی ذات حسین کا نام نہ لے، ہمیشہ یا عبداللہ کہتے تھے یا یہ کہتے تھے یا رحمت اللہ الواسعہ، چونکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں آئندہ کے زمانوں کو کہ حسین جس بندگی کو انجام دینے والا ہے، اس بندگی کے بعد اگر کسی کو پروردگار کی رحمت سے امیدوار ہونا ہے تو حسین کا ساتھ پکڑنا پڑے گا، حسین کے ساتھ ہونا پڑے گا، بغیر حسین کا دامن پکڑے ہوئے انسان رحمت الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، یہ کام تو حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے کہ حسین ابن علی نے پہلی منزل طے کی، پہلا مرحلہ طے کیا، اور بندگی پروردگار عالم کو حسین ابن علی نے معراج عطا کی، ایسی بندگی کی جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ بندگی کا نمونہ حسین ابن علی نے پیش کیا ہے۔ اس سے جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ یہیں سے بندگی کو معراج ملی ہے، یہیں سے بندگی کو عروج ملا ہے، یہیں سے بندگی کو کمال ملا ہے، کہ یہ جملہ غلط نہیں ہے۔ دوسرا قدم ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس واقعے سے ہم کس حد تک فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف سن لینے کے بعد رقت آ جانا قلب میں، یا انسان جو ہے رقت کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، اپنے مثلاً زبان کے ذریعے سے اپنے اس سوگ کا اظہار کر دے، اپنی اس رقت کا اظہار کر دے، اپنے اوپر اس واقعے کے جو سننے کی تاثیر پیدا ہوئی ہے اس کو بیان کر دے، صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔
بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس واقعے سے کس حد تک فیض یاب ہو سکتے ہیں، کتنا استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس واقعے میں جو عبرتیں پائی جاتی ہیں، جو درس پائے جاتے ہیں، جو اخلاق ہے اس واقعے میں، اس میں اخلاق حسنہ جو پائے جا رہے ہیں، اس واقعے میں کے دوسرے طرف جو اخلاق سیئہ پائے جاتے ہیں، ان تمام مرحلوں پر ہمیں نظر رکھنا ہے۔ ان میں جہاں پر اخلاق ہے وہاں پر ہم اخلاق حسنہ ہے اس کو اختیار کریں گے، جو برے اخلاق ہیں دشمنان حسین کے ان سے ہم کو پرہیز کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں اس منزل میں ہم نے حسین ابن علی کے واقعے کو اس نظر سے دیکھا اور حسین ابن علی کے واقعے سے خوبیوں کو ہم نے لیا اور اس منزل پر جو برائیاں پائی جا رہی تھیں ہم نے اس سے دوری اختیار کی، تو پھر ہمارے لیے تیسرے مرحلے اور تیسری منزل کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ حسین ابن علی علیہ السلام جب کربلا میں گئے، اب آپ یہاں پر کربلا میں جب جائیں، کربلا کے میدان میں آپ کو سب سے پہلی منزل پر کیا ملے گی؟ بندگی پروردگار کی عبودیت اور بندگی پہلی منزل ہے جو کربلا میں ہر منزل پر قدم بقدم آپ کو نظر آئے گی، بندگی۔ دوسری منزل پر شجاعت اور بہادری، شجاعت اور اسی فرش کی گفتگو ہے، میں نے شجاعت یہ کہا تھا کہ شجاعت صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں ہے، شجاعت صرف قوت بازوؤں میں قوت کا پیدا ہو جانا نہیں ہے، انسان کے مثلا انسان کو باڈی بلڈر ہو جانا یہ شجاعت کا معیار نہیں ہے، بلکہ شجاعت کے ساتھ ساتھ جو شجاعت کی باقی شرطیں ہیں، اس شجاعت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر مردانگی بھی پائی جا رہی ہو، مروت بھی پائی جا رہی ہو۔ جب تک انسان کے اندر مردانگی اور مروت نہ ہو انسان بہادر کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا دوسرا مرحلہ شجاعت کا ہے کہ جہاں جو ہمیں وہاں سے اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ غیرت کا ہے۔ کربلا کے میدان میں اخلاق حسینی میں ایک منزل ہے غیرت کی۔ غیرت تو اگر آپ غیرت کی منزلوں کو مشاہدہ کرنا چاہیں تو قدم بقدم غیرت کے نہ جانے کتنے ایسے نمونے ہیں کہ 13 سال کا بچہ بھی ہے، جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ میرا بھائی، چھوٹا بھائی بھی قتل کیا جائے گا جس کا سن صرف 6 مہینہ ہے، تو اس کی غیرت کا تقاضا یہ تو فوراً کہا کیا اشقیاء، اور کوئی سوال نہیں، کیا اشقیاء خیمے میں چلے آئیں گے؟ یہ ہوتے ہیں وہ باغیرت انسان کی، چونکہ انسان کے اندر اگر غیرت نہ ہو، انسان کے اندر اگر یہ حیا اور غیرت نہ ہو تو انسان پستی کی کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، کسی بھی منزل تک انسان پستیوں میں پہنچ سکتا ہے اگر انسان کے اندر غیرت۔ اس کے مقابل میں اگر آپ دشمنوں کے کردار کو دیکھیں، دشمنوں کے اخلاق کو دیکھیں تو ان کے برے اخلاق جتنے تھے، مثلا ان کے یہاں سب سے بڑی برائی جو پائی جا رہی تھی وہ حب الدنیا۔ حب الدنیا کربلا میں وہ ایک ایسی منزل ہے کہ جس نے کربلا کے واقعے میں ظلم کرنے کو تیار کیا ہے۔ کربلا میں جو لشکری یزیدی تھا، یزیدیوں کو جس چیز نے اور جس صفت نے، جس خصلت نے ظلم کرنے پر آمادہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی دنیا کی محبت ہے۔ تاریخ میں اگر آپ پڑھیں واقعی میں تعجب ہوتا ہے اس منزل پر، جہاں لوگ چند کلو کھجور کے لیے کربلا میں دے آئے تھے، چونکہ ابن زیاد نے پہلی مرحلے میں عوام کو اتنا توڑ دیا تھا، اتنا گرا دیا تھا کہ کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں پیدا ہو سکی تھی یا اتنی غیرت لوگوں میں رہ ہی نہیں گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا مجھے ہر آدمی مانگتا پوسٹ، وزارت، اور ہر آدمی جو ہے وہ مال و منال مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ مثلا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو 3-3 کلو کھجور دیا جائے گا، یا کچھ لوگوں سے یہ بھی وعدہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو اس لیے آئے تھے کہ جنگ ہوگی، جنگ میں تو لوٹ مار ہوتی ہی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ اسی لیے کربلا کے بعد ایک تاریخ یہ ملتی ہے کہ جتنے کربلا میں آئے تھے سب اپنے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے گئے تھے، کوئی نہ کوئی تحفہ لے گئے تھے۔ اب سوچیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ جسے کہتے ہیں لباس، جس میں کوئی رغبت اور کوئی مرغوبیت نہیں پائی جا رہی تھی، اس لباس تک کو دشمنوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک انگشتر کے لیے دشمن حسین ابن علی کی انگلی کاٹنے پر تیار ہو جائے،
یہ ہوتی ہے حب دنیا، کیونکہ انہیں یہ انگشتر چاہیے یا ستم بالائے ستم، اپنے بچوں کے لیے تحفہ لے جانے کے لیے حسین کے بچوں کے کان کی بالیاں اتاری. کچھ مزاج شناس تھے، کچھ خانوادے ایسے تھے کہ جنہوں نے جو جانتے جو سمجھ گئے، چونکہ ظاہر سی بات ہے بچے خون آلود بالی دیکھیں گی، بچیاں خون آلود بالی دیکھیں گی، بچیوں کی ماں خون آلود بالی دیکھے گی، تمہیں یہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا بھائی یہ تم کہاں سے لے کر آ رہے ہو، یہ تحفے کے نام پر، یہ ہدیے کے طور پر جو لا رہے ہو، یہ کہاں سے لا رہے ہو. تو یہ کربلا میں حب دنیا ایک ایسی خصلت ہے کہ جس نے یزیدیوں کو ہر ظلم کرنے پر آمادہ کر دیا. لہذا ہمیں وہاں پر یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں حسینیوں کی خصلت تلاش کرنا ہے، حسینیوں کی خصلت اپنانا ہے، یزیدیوں کی خصلت تلاش کرنا ہے، یزیدیوں کی خصلت سے دور رہنا ہے. زیارت عاشورہ ہمیں سکھاتی یہی ہے. اگر زیارت کا مضمون آپ پڑھیں، زیارت عاشورہ میں ولایت بھی ہے، برات بھی ہے. ولایت بھی ہے، برات بھی ہے. ایک جگہ دعا کی جا رہی ہے کہ اپنے بارے میں پروردگار ہمیں یہ منزل عطا کر، یہ منزل عطا کر، یہ منزل عطا کر، اور دوسری جگہ انسان جو ہے وہ دشمنان حسین پر لعنت و ملامت کر رہا ہے. یہ بات سچ ہے کہ لعنت ایک مرحلہ لعنت کا زبانی بھی ہے. ہم کہیں پروردگار فلاں پر لعنت ہو، پروردگار فلاں پر لعنت ہو، پروردگار فلاں پر لعنت ہو. لیکن لعنت کی ایک دوسری منزل بھی ہے. ولایت کی اسی طریقے سے ایک منزل یہ ہے کہ ہم زبان سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہم زبان سے یا حسین کہیں، ہم زبان سے آ کے مثلا نوحہ مرثیہ منقبت اور خطابت اور فضائل اور مسائل بیان کریں. اور دوسرے ولایت کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ ان کے اندر جو خصوصیتیں پائی جا رہی تھی اس کو ہم اپنائیں. یہ ہے عملی ولایت. اور دشمنوں کے اندر جو خصلتیں پائی جا رہی تھیں یہ اس سے برات اختیار کرنا اور اس سے دوری اختیار کرنا، یہ ہے عملی برات. صرف زبان سے انسان لعنت و ملامت کر لے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تلاش کرے کہ ہم جو ان پر لعنت کر رہے ہیں اپنی زبان سے، لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ خصلتیں پائی جا رہی تھیں، یہ برے اوصاف ان کے اندر پائے جا رہے تھے. لہذا جن برے اوصاف کی بنیاد پر ہم نے ان کو قابل لعنت سمجھ لیا ہے، خدا نے انہیں قابل لعنت قرار دے دیا ہے، اہل بیت نے ان پر لعنت کی ہے، وہ خصلتیں ہمارے اندر نہ ہو پائیں. جب انسان ولایت اور براعت کی منزل میں صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی میدان میں ولایت پر عمل کرنے لگے گا، برات پر عمل کرنے لگے گا، اور دونوں اوصاف پر ولایت اور برات پر عمل کر لے گا، تب آئے گی تیسری منزل کی باری. وہ تیسری منزل کیا ہوگی کہ انسان پھر اس منزل میں پہنچنے کے بعد حسین جیسا عمل کرنے کی کوشش کرے، یہاں پر حسین جیسا بننے کی کوشش کرے. ہمیں صرف حسین پر گریہ نہیں سکھائے گا. لہٰذا اگر آپ مولانا آزاد کی وہ کتاب جو انہوں نے شہید اعظم لکھا ہے، شہید اعظم پڑھیں تو واقعی میں اگر انسان اسے سمجھ کے پڑھ لے تو انہوں نے سمجھ لیجیے کہ وہ شہید اعظم لکھ کر شیعوں کے منہ پہ تماچا لگایا ہے. شہید اعظم کا آپ مضمون پڑھیں. لوگ چونکہ ہمارے یہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ مجلسوں میں سن لیتے ہیں فلاں نے بڑی قیمتی کتاب لکھی، بڑا فلاں نے، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے بہت بڑے عاشق اہل بیت تھے. تو اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ عاشق اہل بیت تھے کہ نہیں تھے، ان کا استاد کون تھا اور کس کے تفکر سے وہ متاثر تھے. لیکن اس منزل پر اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو شیعوں کے منہ پر ایک تماچا ہے. اس میں انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے، اب لفظ شیعہ تو استعمال نہیں کیا، مسلمانوں نے واقعہ کربلا سے صرف رونا سیکھا ہے. رونے کے علاوہ واقعہ کربلا سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، جبکہ واقعہ کربلا میں بے شمار عبرتیں پائی جاتی ہیں. تو یہاں پر واقعہ کربلا حقیقت یہی ہے کہ واقعہ کربلا رونے کے لیے صرف نہیں ہے، صرف رونے کے لیے نہیں. ہاں اگرچہ خود رونا ایک اہم ترین اس واقعے کا پہلو ہے، اور اسی رونے کے ذریعے سے، انہی اشکوں کے ذریعے سے واقعہ کربلا آج تک زندہ ہے. انہی آنسوؤں نے اس واقعے کو محفوظ کیا ہے. لیکن سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے رونے کے ساتھ ساتھ جہاں رو کر واقعہ کربلا کا پیغام پہنچا رہے تھے وہیں عملی اقدام بھی کر رہے تھے. اور جہاں سید سجاد گریہ کر رہے تھے، جہاں سید سجاد
قصاب کی دکان پر پہنچ کر سوال کر کے گریا کرتے تھے، جہاں سید سجاد پانی کو دیکھ کر گریا کرتے تھے، جہاں سید سجاد جناب عباس کے بچوں پر جب نظر پڑتی تھی تو بچوں کو دیکھ کر گریا کرتے تھے، وہی سید سجاد حسین جیسا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ حسین جیسا مطلب کیا ہے؟ حسین ابن علی کو جب دفن کرنے کے لیے بنی اسد آئے ہیں تو حسین کی پشت پر کچھ نشانات تھے۔ بنی اسد نے سید سجاد سے پوچھا مولا باقی نشانات تو واضح ہے کہ یہاں مثلا تلوار کا نشان ہے، یہ نشان نیزے کا نشان ہے، یہ تیر کا نشان ہے، یہ نشان ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں حسین کے پشت پر کیسا نشان ہے۔ سید سجاد نے یہ راز کھولا، بابا رات کی تاریکی میں اپنے پشت پر روٹیاں لاد کر غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سید سجاد صرف رو نہیں رہتے حسین ابن علی کی مظلومیت پر، کربلا والوں کی مظلومیت پر، جہاں رو کر کربلا کا پیغام پہنچا رہے تھے وہی اپنے بابا کے اس عمل کی بھی پابندی کرتے تھے۔ لہذا ایسی منزلیں ہیں کہ لوگ نہیں پہچانتے۔ خود اہل بیت کے خاندان کے ایسے افراد تھے، تو امام سجاد علیہ السلام بنی ہاشم کے افراد ایسے تھے کہ سید سجاد کو برا بھلا کہتے تھے۔ کیوں برا بھلا کہتے تھے؟ کہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہم کو کچھ دیتے لیتے نہیں ہیں، ہم تک کچھ پہنچاتے نہیں ہیں۔ لیکن جس دن سید سجاد دنیا سے گزر گئے اس وقت بنی ہاشم کو لوگوں کا احساس ہوا کہ اب تک جو ہمارے دروازے پر روٹیاں رکھے جاتا تھا، ہمارے دروازے پر غلے رکھے جاتا تھا، یہ سید سجاد ہمیں اور آپ کو بھی جہاں کربلا کے مصائب میں ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جہاں ہمارا دل رقیق ہوتا ہے، ہمارے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے، وہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کربلا والوں نے عمل کیا کیا ہے۔ کربلا والوں نے عمل جو کیا ہے، عمل کی منزل میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ولایت کی راہ میں اگر جان دینے کی نوبت آ جائے تو اپنی جان نچھاور کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر ولایت کی راہ میں جان بھی دینا پڑے تو جان دینے سے دریغ نہ کرنا۔ لہذا کل شب کی مجلس میں نے یہ منزل پیش کی آپ کے سامنے کہ حسین لوگوں کو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ ہمارے پاس سے، اور یہ نہیں کہ حسین ایک سیاسی کھیل کھیل رہے تھے، نہیں عزیزو، حسین سیاسی کھیل نہیں کھیل رہے تھے۔ حسین ابن علی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے فردن لوگوں سے کہہ رہے تھے تم چلے جاؤ، تمہاری گردن سے میں بیعت اٹھا لے رہا ہوں، تم چلے جاؤ، تمہیں تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ ہر ایک کا یہی جواب ہوتا تھا۔ حسین وہ زندگی کیا ہے جو آپ کے بغیر گزری؟ اس زندگی کی کیا قیمت ہے جو جس میں حسین ابن علی ہمراہ ہیں؟ اب جب یہ تیسرا مرحلہ انسان انجام دے دے گا، تیسرا مرحلہ انجام دینے کے بعد زیارت عاشورہ کی چوتھی منزل آتی ہے معیت کی، جس کے لیے ایک ہم اور آپ دعا کریں، صلوات پڑھیں۔ وہ منزل یہ ہے کہ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، یہ چوتھی منزل ہے۔ پہلی منزل حسین ابن علی نے طے کی، دوسری منزل اور تیسری منزل ہم کو طے کرنا ہے۔ جب ہم دوسری اور تیسری منزل کو طے کرنے میں، دوسرے اور تیسرے مرحلے کو انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تب ہم اس لائق بنیں گے کہ ان کی میت حاصل ہو جائے۔ اور اس وقت زیارت عاشورہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں اب ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مولا ہمیں قرار دیجئے ان لوگوں کے ساتھ، خدا ہمیں قرار دے ان لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ میت کیوں اپنائی جا رہی ہے، میت کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے آخرت میں جو درجہ ہوگا ان کا، وہ سب سے بلند ترین درجہ کربلا والوں کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے۔ دنیا میں جو درجہ ہے ان کا، دنیا کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ کم نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے جو منزلیں ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ نہ ہم دنیا میں ان کا دامن چھوڑنا چاہیں گے، نہ آخرت میں ان کا دامن چھوڑنا چاہیں گے، لیکن دنیا میں ان کا دامن کیوں نہ چھوڑنا چاہیں گے؟ بات کا فقرہ اور بتا دے رہا ہے وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ طَارِ مَعَ إِمَامٍ خُدًا ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ۔ یہ میت ہمیں کیوں چاہیے؟ آخرت میں بھی میت چاہیے، دنیا میں بھی میت چاہیے کربلا والوں کی۔ یہ میت اس لیے چاہیے تاکہ ہم ان کربلا والوں کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ کس کی ہمراہی میں؟ مع امام ہدن، ایک امام ہدایت کے ہمراہی میں، امام ہدایت کے رکاب میں
कि जो हक को दुनिया में पहुंचाने वाला है। अब आप समझे, जो हम और आप रोज़ आशूर गम मनाते हैं, आशूर के बाद हमारी जिम्मेदारी संगीन हो जाती है कि एक मरहला रोज़ आशूर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंजाम दिया, दूसरा मरहला हमें अंजाम देना है कि हमें इस करबला के वाक़े से, रोज़ आशूर से कितना हम फैज़ हासिल कर सकते हैं। लिहाजा फैज़ हासिल करने के लिए हमें इस वाक़े की मारिफत हासिल करनी पड़ेगी। तीसरे मरहले में हमें अमली मैदान में उतर कर वहाँ से खूबियों को अपनाना पड़ेगा, बुराइयों से इज्तनाब करना पड़ेगा। चौथे मरहले में हमें इनकी मैयत अख्तियार करनी पड़ेगी। जब इनकी मैयत हम पा जाएंगे, इनकी मैयत मिल जाएगी हमें, तब हम इस लायक बनेंगे कि हम आखिरी इमाम के रिकाब में शामिल हो सकें। तब हम इस लायक बन सकेंगे कि आखिरी इमाम जो मरहला अंजाम देने वाले हैं, जो क़याम करने वाले हैं, दुनिया में जो अदल और इंसाफ का परचम लहराने वाले हैं, हमें इमाम के साथ शामिल किया जाए। अब आप समझे, ये जो कहा जाता है कि आशूर क़याम इमाम महदी का मुकद्दमा है। अगर इंसान वाकई, अब आप हम जो इस्तिफ़ादा करना चाह रहे हैं वो इस्तिफ़ादा ये है कि अगर इंसान वाक़े आशूरा को सही तरीके से समझ ले, वाक़े आशूरा की सही मारिफत इंसान को हासिल हो जाए, तो यही आशूरा इंसान को क़याम इमाम महदी तक पहुंचा सकता है। और अगर इंसान वाक़े आशूरा की सही शनाख्त हासिल ना कर सके तो इंसान इसी दुनिया में रहकर इमाम का साथ नहीं दे सकता है। एक सलावत पढ़ दें। ऐसा एक तारीख जो गुजर चुकी है, उस तारीख पर हम कफ़े अफसोस ही न मले कि वाक़ई करबला गुजर चुका और हम नहीं थे, वाक़ई करबला आया हम नहीं थे। कि बार बार हमें जो तालीम दी जा रही है कि तुम ये दुआ करो, ज़ियारतों में दुआ किया करो कि परवरदिगार हमें उनके साथ शुमार कर, काश हम होते, तमन्ना करने की दावत दी जाए, काश हम होते। ये काश से काम नहीं चलेगा। हम ये ना समझें कि ये मरहला इतना आसान है, हम ये कह देंगे काश ये होता, नहीं। हमारे अंदर वही जज्बा पैदा होना चाहिए। और जिस दिन ये जज्बा पैदा हो गया, हम आशूराइयों के दरमियान, हम करबला वालों के दरमियान, हम अज़ादारों के दरमियान, जिस दिन ये जज्बा पैदा हो जाएगा, उस दिन हमारा और आपका इमाम ज़ुहूर कर लेगा। इमाम का ना खुद इस बात की दलील है कि हमने सिर्फ अब तक मातम किया, हमने सिर्फ आंसू बहाए हैं, हमारे अंदर करबला वालों का जज्बा नहीं पैदा हुआ। वरना हुसैन 72 के साथ क़याम कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 7.5 से 8 अरब की है। इन 7 अरब के दरमियान तकरीबन हम समझते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ले लें, बहुत ज़्यादा होगी तादाद की, 30 करोड़, 25 से 30 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर इस 8 अरब के दरमियान 30 करोड़ को ले लें आप, 30 करोड़ शिया होने के बाद इमाम पर्दे में रहें, इमाम गैबत में रहें, तो फिर हमें मसलहत परवरदिगार से ज़्यादा अपने किरदार को देखना पड़ेगा, हमें अपने अमल को देखना पड़ेगा। क्या अगर हमने करबला वालों से करबला को सही तरीके से समझ कर करबला को अपना लिया होता और हुसैन वालों की मैयत मिल गई होती हमें, तो फिर हमारा इमाम तो आने के लिए बेचैनी ही। हमारे इमाम की निगाहों के सामने करबला का हर मंजर है। बाज़ उरफ़ा ने, बाज़ साजकाने राय खुदा ने अमल किया और अमल के ज़रिए से, किसी ख़ास अमल के ज़रिए से, ख़ास चिल्लाकशी के ज़रिए से वाक़ई करबला ने, उन्होंने बाकायदा मुजस्सम वाक़ई करबला उनके सामने आया। दो उलमा पाए जाते हैं जिन्होंने वाक़ई करबला, जिनका ये था कि दावा कि हमने वाक़ई करबला को अमल के ज़रिए से मुजस्सम देखा है, कौन सी मंजिल कैसी थी, कौन कैसे शहीद हुआ है, कौन किस मरहले में कैसे किस मुसीबत की मंजिल से गुजरा है, सब देखा है। लेकिन खुदा ने आखिरी 3 घंटे किसी को नहीं दिखाया। आखिरी 3 घंटे इमाम की शहादत से 3 घंटे पहले से लेकर इमाम की शहादत के मंजर को किसी एक ने नहीं देखा है। क्यों? इसलिए कि अगर ये 3 घंटे के मनाजिर को इंसान देख ले तो सीधा फट जाएगा, इंसान का दिल फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो 3 घंटे हैं जहाँ पर हुसैन इब्न अली अपने बच्चे को लेकर खड़े हैं। ये मरहला
کبھی آ کے در خیمہ پر اپنی غربت کا مرثیہ پڑھتے ہیں، کبھی آ کے سیدانیوں سے ودا ہوتے ہیں، کبھی مقتل میں جاتے ہیں، اور پھر وہ امام کی شہادت تک کا مرحلہ وہ ہے 3 گھنٹے کا کہ جو خدا کسی کو نہیں دکھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل پھٹ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا. یہ منظر بھی ہمارے اور آپ کی امام کی نگاہوں کے سامنے ہے. میں نے ایک مجلس میں یہ پیش کیا کہ امام کی نگاہوں کے سامنے حسین کا وہ کرتا ہے جو کرتا امام کے آخری وقت امام کے تن پر تھا، جو کرتا چاک چاک ہے، اور امام کی ظہور کی نشانی بھی یہی ہوگا. اس کرتے سے جیسے ہی خون تازہ پکنے لگے گا، امام کو اشارہ مل جائے گا کہ اب ہمیں ظہور کرنا ہے. تو ہاں عزیزو، جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا کا پورا منظر ہو، وہ کس طریقے سے تڑپ رہا ہوگا اپنے جد پہ خون کا انتقام لینے کے لیے، وہ کس طرح بے چین ہوگا. عزیزو ذرا سوچیں آپ، امام زمانہ کربلا میں نہیں تھے، لیکن ان کی نگاہوں کے سامنے سارا منظر ہے. تو جو کربلا میں موجود تھے، جو در خیمہ سے وہ مناظر دیکھ رہے تھے، ان بچوں کے دل پر کیا گزری ہوگی، ان عورتوں کے قلب پر کیا اثر ہوا ہوگا جنہوں نے اپنی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھا ہے. اور پھر کل کی تاریخ کا مرحلہ، کل کی تاریخ کا مرحلہ واقعی میں بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے، کہ جہاں پر حسین کے گھر والوں کو جنازے کے پاس سے گزارا جا رہا ہے. اسی لیے تو جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا ہے مقتل میں، سید سجاد کے چہرے پر متغیر ہونے لگا. زینب نے سید سجاد کو دلاسا دیا، لیکن خود بھی برداشت نہ کر سکی، خود بھی ناقے سے نیچے چلی آئی. جناب سید ساری بیویوں نے خود کو ناقے سے گرا دیا. سکینہ اپنے باپ کے جنازے پر پہنچی ہے، باپ کے جنازے سے لپٹ جاتی ہیں اور زار و قطار بیان کرنے لگتی ہیں. اور بیان کرتے کرتے ایک بار اچانک سے کان میں آواز آتی ہے کہ اب تم لوگ دوبارہ سوار ہو جاؤ، تمہیں آگے کی منزل طے کرنا ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے. سکینہ کہتی ہیں میں جو تم مانگو ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، لیکن اگر تم لوگ ہمیں یہاں چھوڑ دو تو بڑا احسان ہوگا. جتنا ظلم کیا ہے تم نے ہمارے اوپر، میں سارا ظلم معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بس اس کے بدلے میں اگر مجھے ہمارے بابا کے پاس چھوڑ دو. لیکن ملعون نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہاں تم جنگل میں کیا کرو گی اکیلے رہ کے، تمہیں کیا ملے گا یہاں اکیلے رہ کے. سکینہ کو احساس ہے بابا پر کیا گزری ہے. اس لیے نا شام غریبہ میں جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہے اور سکینہ دوڑ رہی تھی میدان صحرائے کربلا میں، اور ایک شخص ہے جو آگے بڑھ کے سکینہ کے دامن کی آگ بجھا دیتا ہے، تو سکینہ کچھ کہنا چاہتی، بولی نہیں تھی. اس شخص کو احساس ہوا، معلوم ہوتا ہے بچی ظاہر سی بات ہے، تینہیں پتہ ہے یہ بچے 3 دن کے پیاسے ہیں. اس نے اپنی خورجین میں دیکھا تھوڑا سا پانی تھا، اس نے پانی پیش کیا ہے کاسے میں. سکینہ اب کبھی پانی کو دیکھتی ہے کبھی اس شخص کا چہرہ دیکھتی ہے، وہ سوال کرتا ہے بچی پانی پی لو، اس لیے کہ تم لوگ بہت پیاسے ہو، اب تمہیں اس وقت پانی کی ضرورت ہے. سکینہ کہتی ہے میں پانی دیکھ رہی ہوں، اسی پانی کے لیے میرا چچا مار یہی ایک قطرہ پانی میرے بابا کو نہ ملا. یہ پیاس کا ایسا مرحلہ ہے، کربلا والوں کو ہر لمحے ستاتا رہا، ہر لمحے. پیاسا سکینہ کہتی ہے تم کہے تو میں یہاں کیا کروں گی، مجھے احساس ہے میرا بابا پیاسا کتنا ہے، میں یہاں رہوں گی، اپنے چلو میں پانی بھر بھر کے پورا لا کے اپنے بابا کے جسم پر ڈالوں گی. گزر گیا 12 محرم آئی، ابھی جنازوں کی تدفین کا سلسلہ شروع ہوا. پیاس وہ مرحلہ ہے جو ہر قدم پہ پیاس ایک ایسا مرحلہ ہے جو امام حسین امام زمانہ علیہ السلام بھی جب ظہور کریں گے تو سب سے پہلے یہی آواز دے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا قتل کیا، میں اس کا لال ہوں جسے کربلا میں پیاسا قتل کیا گیا. ہاں عزیزو، 12 محرم کو تدفین جب ہوئی، تدفین کا مرحلہ شہداء کا طے ہوا، اور شہداء کا مرحلہ طے ہونے کے بعد
جب امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کی باری آئی، سید سجاد نے کہا یہ معصوم کا جسم ہے، معصوم کا جنازہ ہے، معصوم کے علاوہ لحد میں کوئی نہیں اتر سکتا۔ اور پھر سید سجاد تنہا اترے قبر میں، امام کے جنازے کو قبر میں رکھا، اور قبر میں رکھنے کے بعد کافی دیر ہو گئی، سید سجاد باہر نہیں آئے، تو بنی اسد نے سوچا دیکھیں سید سجاد قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں، کہیں غش کھا کر اپنے بابا کے جنازے پر گر تو نہیں پڑے۔ بنی اسد کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا سید سجاد اپنے باپ کی کٹی ہوئی گردن پر منہ رکھے زاروں قطار کی لیا کر رہے، اور شاید ہو سکتا ہے سید سجاد کی زبان حال یہی رہی ہو بابا سے، بابا مسلمان اپنے جنازے کو دفن کرتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دیا کرتے ہیں، آیا آپ کے تن پر تو سر بھی نہیں ہے۔ اور اب جس چیز کا احساس سید سجاد کو سب سے زیادہ تھا، قبر تیار ہو گئی، لحد آمادہ ہو گئی، جب لحد آمادہ ہو گئی سید سجاد قبر پر بیٹھ گئے، زاروں قطار رونے لگے، اس لیے کہ مسلمان اپنے قبر پر پانی بھی چھڑکتے ہیں۔ مستحب کام یہ ہے کہ قبر پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ سید سجاد قبر پر بیٹھ کر کافی دیر تک گریہ کرتے رہے، عجب نہیں زمانہ سید سجاد کا یہ رہا ہو، بابا سید سجاد پانی تو نہیں چھڑک پا رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھیلیاں بندھی، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن ایک بار قبر پر ایک جملہ لکھا، ہذا قبر حسین الذی قتلوہ نشانہ، یہ اس حسین کی قبر ہے جو دنیا سے پیاسا رخصت ہوا۔ خدایا تجھے واسطہ ہے، محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين، أما بعد، وقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليال عشر، صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ معزز سامعین و عزاداران حضرت سید الشہداء علیہ السلام، آج ہمارے سماج میں امام حسین علیہ السلام کا سیروم برپا کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے کہ روز عاشور ہم لوگ گزار چکے ہیں،
اگرچہ عاشور ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ تاریخ اور دن کے اعتبار سے دیکھیں گے تو تاریخ گزر چکی ہے، وہ دن گزر چکا ہے کہ جسے ہم روزے عاشور سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس دن کے گزرنے کے بعد اب ایک ہماری سب سے سنگین ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم اس عاشور کے پر اور عاشور کو تجزیاتی نگاہ سے دیکھیں اور اس واقعے کی تجزیہ اور تحلیل کریں، کیونکہ ایک مسئلہ یہاں پر لوگوں کے درمیان یہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے درمیان یعنی انسانوں کے درمیان اس واقعے کے سلسلے میں واقعہ میں جنگ کا مسئلہ پیش آیا، اور جہاں بھی جنگ ہوتی ہے جنگ کے بعد فوراً یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر جیتا ہے، کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، کس کو شکست ہوئی ہے، کس کو فتح ہوئی ہے۔ جنگ کے بعد ہر آدمی یہ نظریہ یہ تحلیل کرتا ہے جنگ کے حالات کی۔ واقعہ عاشورہ کے سلسلے میں بھی یہی تحلیل اور یہی تجزیہ لوگوں کا موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان تلاش کریں تو اس واقعے کے سلسلے میں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کو شکست ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام ہار گئے۔ ظاہری اعتبار سے چونکہ انہوں نے واقعہ کربلا کے صرف ظاہر کو دیکھا ہے کہ جہاں پر مرد سب قتل کر دیے گئے، عورتوں کو اسیر بنا دیا گیا، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، تو اس اعتبار سے دنیا والوں کی نظر میں یہ کیا ہے، یہ واقعہ کہ حسین ابن علی کی شکست شمار ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا نظریہ جو اس کے مقابل میں ہے وہ یہ کہ حسین ابن علی علیہ السلام اس واقعے میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ کسی بھی پہلو سے حسین ابن علی کہیں پہ بھی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ایک ذرہ بھی کہیں پر انسان گمان نہیں کر سکتا ہے کہ حسین ابن علی کو شکست ہوئی۔ حسین ابن علی خدا نخواستہ یہ جنگ جو ہے وہ ہار گئے ہیں، یہ معرکہ حسین ابن علی شکست کھا گئے ہیں۔ لیکن اس درمیان اس نظریے کو سمجھنے سے پہلے چونکہ وقت نہیں معلوم کہ کتنا جو ہے ہم وقت آپ کو دے پائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ ایام عزا کی تھکن اور اتنی رہتی ہے لوگوں پر کہ وہ سننے میں کتنا دلچسپی رکھتے ہیں، اور میری عادت یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے کتنی دلچسپی رکھ رہے ہیں، کتنا اقبال پایا جا رہا ہے ان کے دلوں میں، اسی اعتبار سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ورنہ جو پہلی بات شروع کی ہے میں نے اسی بات پر یہاں پہ مرحلہ ختم ہو گیا۔ ایسا بات ہے کربلا کی نسبت پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس واقعے کے ذریعے سے، چونکہ یہ واقعہ میں نے کہا کہ یہ تاریخ اس کی ختم ہو گئی ہے، دن اس کا گزر گیا ہے، لیکن اس واقعے کا اثر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے، روز عاشور ایک ایسا دن ہے جس کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے، انسان ترقی کر سکتا ہے، انسان رشد کر سکتا ہے، یہ واقعہ ایسا ہے۔ لہذا زیارت عاشورہ میں اگر ہم غور کریں تو زیارت عاشورہ میں 4 منزلوں کو اور 4 مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ 4 منزلیں اور 4 مرحلے بیان ہوئے ہیں کہ ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، دوسرے مرحلے کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، تیسرے مرحلے کے بعد چوتھا مرحلہ جو رزلٹ اور نتیجہ ہے اس کا آتا ہے۔ پہلا مرحلہ یا پہلی منزل وہ ہے کہ جو اس کا تعلق خود امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس منزل پر پروردگار عالم کی عبودیت کا امتحان دیتے ہوئے ایسی بندگی کی ہے، ایسی عبودیت کی ہے پروردگار عالم کی، جس کے بعد پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو رحمت واسعہ بنا دیا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے جو بندگی کی ہے، حسین ابن علی نے منزل عبودیت میں جو کارنامہ انجام دیا ہے، جو امتحان دیا ہے، جو بلائیں اور مصیبتیں حسین ابن علی نے اپنے اوپر برداشت کی ہیں خود پر، ان مصیبتوں کو کے بعد پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو اپنی وسیع رحمت کا مظہر بنا دیا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت واسعہ تک پہنچ جائے
تو انسان کو حسین ابن علی کا دامن پکڑنا ہوگا، نہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رحمت واسعہ تک پہنچ جائے۔ اسی لیے شاید مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے بھی، امام حسین علیہ السلام کا بچپن کا کیا ایام ہے کہ 2 سال اور 1.5 سال اور 3 سال کے سن ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کا نام نہیں لیتے۔ ایک امتیاز میں نے تاریخ میں پڑھا، واقعی میں میرے لیے تو یہ بہت عجب مرحلہ رہا ہے کہ مولائے متقیان جیسا انسان، امیر المومنین جیسی ذات حسین کا نام نہ لے۔ ہمیشہ یا عبداللہ کہتے تھے یا یہ کہتے تھے یا رحمت اللہ الواسعہ، چونکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں آئندہ کے زمانوں کو کہ حسین جس بندگی کو انجام دینے والا ہے، اس بندگی کے بعد اگر کسی کو پروردگار کی رحمت سے امیدوار ہونا ہے تو حسین کا ساتھ پکڑنا پڑے گا، حسین کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ بغیر حسین کا دامن پکڑے ہوئے انسان رحمت الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، یہ کام تو حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے کہ حسین ابن علی نے پہلی منزل طے کی، پہلا مرحلہ طے کیا اور بندگی پروردگار عالم کو حسین ابن علی نے معراج عطا کی۔ ایسی بندگی کی جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ بندگی کا نمونہ حسین ابن علی نے پیش کیا ہے، اس سے جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ یہیں سے بندگی کو معراج ملی ہے، یہیں سے بندگی کو عروج ملا ہے، یہیں سے بندگی کو کمال ملا ہے، کہ یہ جملہ غلط نہیں ہے۔ دوسرا قدم ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس واقعے سے ہم کس حد تک فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف سن لینے کے بعد رقت آ جانا قلب میں، یا انسان جو ہے رقت کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، اپنے مثلاً زبان کے ذریعے سے اپنے اس سوگ کا اظہار کر دے، اپنی اس رقت کا اظہار کر دے، اپنے اوپر اس واقعے کے جو سننے کی تاثیر پیدا ہوئی ہے اس کو بیان کر دے۔ صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس واقعے سے کس حد تک فیضیاب ہو سکتے ہیں، کتنا استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس واقعے میں جو عبرتیں پائی جاتی ہیں، جو درس پائے جاتے ہیں، جو اخلاق ہے اس واقعے میں، اس میں اخلاق حسنہ جو پائے جا رہے ہیں، اس واقعے میں کے دوسرے طرف جو اخلاق سیئہ پائے جاتے ہیں، ان تمام مرحلوں پر ہمیں نظر رکھنا ہے۔ ان میں جہاں پر اخلاق ہے وہاں پر ہم اخلاق حسنہ ہے اس کو اختیار کریں گے، جو برے اخلاق ہیں دشمنان حسین کے ان سے ہم کو پرہیز کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں اس منزل میں ہم نے حسین ابن علی کے واقعے کو اس نظر سے دیکھا اور حسین ابن علی کے واقعے سے خوبیوں کو ہم نے لیا اور اس منزل پر جو برائیاں پائی جا رہی تھیں ہم نے اس سے دوری اختیار کی، تو پھر ہمارے لیے تیسرے مرحلے اور تیسری منزل کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ حسین ابن علی علیہ السلام جب کربلا میں گئے، اب آپ یہاں پر کربلا میں جب جائیں، کربلا کے میدان میں آپ کو سب سے پہلی منزل پر کیا ملے گی؟ بندگی پروردگار کی عبودیت اور بندگی پہلی منزل ہے جو کربلا میں ہر منزل پر قدم بقدم آپ کو نظر آئے گی، بندگی۔ دوسری منزل پر شجاعت اور بہادری، شجاعت اور اسی فرض کی گفتگو ہے۔ میں نے شجاعت یہ کہا تھا کہ شجاعت صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں ہے، شجاعت صرف قوت بازوؤں میں قوت کا پیدا ہو جانا نہیں ہے، انسان کے مثلا انسان کو باڈی بلڈر ہو جانا یہ شجاعت کا معیار نہیں ہے، بلکہ شجاعت کے ساتھ ساتھ جو شجاعت کی باقی شرطیں ہیں، اس شجاعت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر مردانگی بھی پائی جا رہی ہو، مروت بھی پائی جا رہی ہو۔ جب تک انسان کے اندر مردانگی اور مروت نہ ہو انسان بہادر کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا دوسرا مرحلہ شجاعت کا ہے کہ جہاں جو ہمیں وہاں سے اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ غیرت کا ہے۔ کربلا کے میدان میں اخلاق حسینی میں ایک منزل ہے غیرت کی۔ غیرت تو اگر آپ غیرت کی منزلوں کو مشاہدہ کرنا چاہیں تو
قدم بہ قدم غیرت کے نہ جانے کتنے ایسے نمونے ہیں کہ 13 سال کا بچہ بھی ہے، جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ میرا بھائی، چھوٹا بھائی بھی قتل کیا جائے گا جس کا سن صرف 6 مہینہ ہے، تو اس کی غیرت کا تقاضا یہ تو فوراً کہا کیا اشقیاء، اور کوئی سوال نہیں، کیا اشقیاء خیمے میں چلے آئیں گے؟ یہ ہوتے ہیں وہ باغیرت انسان کی، چونکہ انسان کے اندر اگر غیرت نہ ہو، انسان کے اندر اگر یہ حیا اور غیرت نہ ہو تو انسان پستی کی کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، کسی بھی منزل تک انسان پستیوں میں پہنچ سکتا ہے اگر انسان کے اندر غیرت ہو۔ اس کے مقابل میں اگر آپ دشمنوں کے کردار کو دیکھیں، دشمنوں کے اخلاق کو دیکھیں تو ان کے برے اخلاق جتنے تھے، مثلا ان کے یہاں سب سے بڑی برائی جو پائی جا رہی تھی وہ حب الدنیا۔ حب الدنیا کربلا میں وہ ایک ایسی منزل ہے کہ جس نے کربلا کے واقعے میں ظلم کرنے کو تیار کیا ہے، کربلا میں جو لشکر یزیدی تھا، یزیدیوں کو جس چیز نے اور جس صفت نے، جس خصلت نے ظلم کرنے پر آمادہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی دنیا کی محبت ہے۔ تاریخ میں اگر آپ پڑھیں واقعی میں تعجب ہوتا ہے اس منزل پر کہ جہاں لوگ چند کلو کھجور کے لیے کربلا میں دیا ہے، چونکہ ابن زیاد نے پہلی مرحلے میں عوام کو اتنا توڑ دیا تھا، اتنا گرا دیا تھا کہ کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں پیدا ہو سکی تھی، یا اتنی غیرت لوگوں میں رہ ہی نہیں گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا مجھے ہر آدمی مانگتا پوسٹ، وزارت، اور ہر آدمی جو ہے وہ مال و منال مانگنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک ملتا ہے کہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ مثلا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو 3-3 کلو کھجور دیا جائے گا، یا کچھ لوگوں سے یہ بھی وعدہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو اس لیے آئے تھے کہ جنگ ہوگی، جنگ میں تو لوٹ مار ہوتی ہی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ اسی لیے کربلا کے بعد ایک تاریخ یہ ملتی ہے کہ جتنے کربلا میں آئے تھے سب اپنے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے گئے تھے، کوئی نہ کوئی تحفہ لے گئے تھے۔ اب سوچیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ جسے کہتے ہیں لباس، جس میں کوئی رغبت اور کوئی مرغوبیت نہیں پائی جا رہی تھی، اس لباس تک کو دشمنوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک انگشتر کے لیے دشمن حسین ابن علی کی انگلی کاٹنے پر تیار ہو جائے، یہ ہوتی ہے حب الدنیا، کیونکہ انہیں یہ انگشتر چاہیے، یا ستم بالائے ستم۔ اپنے بچوں کے لیے تحفہ لے جانے کے لیے حسین کے بچوں کے کان کی بالیاں اتاری۔ کچھ مزاج شناس تھے، کچھ خانوادے ایسے تھے کہ جنہوں نے جو جانتے، جو سمجھ گئے، چونکہ ظاہر سی بات ہے بچے خون آلود بالی دیکھیں گی، بچیاں خون آلود بالی دیکھیں گی، بچیوں کی ماں خون آلود بالی دیکھے گی، تمہیں یہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا بھائی یہ تم کہاں سے لے کر آ رہے ہو، یہ تحفے کے نام پر، یہ ہدیے کے طور پر جو لا رہے ہو، یہ کہاں سے لا رہے ہو؟ تو یہ کربلا میں حب الدنیا ایک ایسی خصلت ہے کہ جس نے یزیدیوں کو ہر ظلم کرنے پر آمادہ کر دیا۔ لہذا ہمیں وہاں پر یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں حسینیوں کی خصلت تلاش کرنا ہے، حسینیوں کی خصلت اپنانا ہے، یزیدیوں کی خصلت تلاش کرنا ہے، یزیدیوں کی خصلت سے دور رہنا ہے۔ زیارت عاشوراء ہمیں سکھاتی یہی ہے۔ اگر زیارت کا مضمون آپ پڑھیں، زیارت عاشوراء میں ولایت بھی ہے، برات بھی ہے، ولایت بھی ہے، برات بھی ہے۔ ایک جگہ دعا کی جا رہی ہے کہ اپنے بارے میں پروردگار ہمیں یہ منزل عطا کر، یہ منزل عطا کر، یہ منزل عطا کر، اور دوسری جگہ انسان جو ہے وہ دشمنان حسین پر لعنت و ملامت کر رہا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ لعنت ایک مرحلہ لعنت کا زبانی بھی ہے، ہم کہیں پروردگار فلاں پر لعنت ہو، پروردگار فلاں پر لعنت ہو، پروردگار فلاں پر لعنت، لیکن لعنت کی ایک دوسری منزل بھی ہے۔ ولایت کی اسی طریقے سے ایک منزل یہ ہے کہ ہم زبان سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہم زبان سے یا حسین کہیں، ہم زبان سے آ کے مثلا نوحہ مرثیہ منقبت اور خطابت اور فضائل اور مصائب بیان کریں، اور دوسرے ولایت کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ ان کے اندر جو خصوصیتیں پائی جا رہی تھی اس کو ہم اپنائیں، یہ ہے عملی ولایت، اور دشمنوں کے اندر جو خصلتیں پائی جا رہی تھیں یہ اس سے برات اختیار کرنا اور اس سے دوری اختیار کرنا، یہ ہے عملی برات۔ صرف زبان سے انسان لعنت و ملامت کر لے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تلاش کرے کہ ہم جو ان پر لعنت کر رہے ہیں اپنی زبان سے، لعنت کیوں کر رہے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ خصلتیں پائی جا رہی تھیں، یہ برے اوصاف ان کے اندر پائے جا رہے تھے، لہذا جن برے اوصاف کی بنیاد پر ہم نے ان کو قابل لعنت سمجھ لیا ہے، خدا نے انہیں قابل لعنت قرار دے دیا ہے، اہل بیت نے ان پر لعنت کی ہے، وہ خصلتیں ہمارے اندر نہ مل پائیں۔ جب انسان ولایت اور براعت کی منزل میں صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی میدان میں ولایت پر عمل کرنے لگے گا، براعت پر عمل کرنے لگے گا اور دونوں اوصاف پر ولایت اور براعت پر عمل کر لے گا، تب آئے گی تیسری منزل کی باری۔ وہ تیسری منزل کیا ہوگی کہ انسان پھر اس منزل میں پہنچنے کے بعد حسین جیسا عمل کرنے کی کوشش کرے گا، یہاں پر حسین جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں صرف حسین پر گریہ نہیں سکھائے گا، لہٰذا اگر آپ مولانا آزاد کی وہ کتاب جو انہوں نے شہید اعظم لکھا ہے، شہید اعظم پڑھیں تو واقعی میں اگر انسان اسے سمجھ کے پڑھ لے تو انہوں نے سمجھ لیجیے کہ وہ شہید اعظم لکھ کر شیعوں کے منہ پہ تماچا لگایا ہے۔ شہید اعظم کا آپ مضمون پڑھیں، لوگ چونکہ ہمارے یہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ مجلسوں میں سن لیتے ہیں فلاں نے بڑی قیمتی کتاب لکھی، بڑا فلاں نے، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے بہت بڑے عاشق اہل بیت تھے، تو اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ عاشق اہل بیت تھے کہ نہیں تھے، ان کا استاد کون تھا اور کس کے تفکر سے وہ متاثر تھے، لیکن اس منزل پر اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو شیعوں کے منہ پر ایک تماچا ہے، اس میں انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے، اب لفظ شیعہ تو استعمال نہیں کیا، مسلمانوں نے واقعہ کربلا سے صرف رونا سیکھا ہے، رونے کے علاوہ واقعہ کربلا سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، جبکہ واقعہ کربلا میں بے شمار عبرتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر واقعہ کربلا حقیقت یہی ہے کہ واقعہ کربلا رونے کے لیے صرف نہیں ہے، صرف رونے کے لیے نہیں، ہاں اگرچہ خود رونا ایک اہم ترین اس واقعے کا پہلو ہے، اور اسی رونے کے ذریعے سے، انہی اشکوں کے ذریعے سے واقعہ کربلا آج تک زندہ ہے، انہی آنسوؤں نے اس واقعے کو محفوظ کیا ہے۔ لیکن سید سجاد علیہ السلام سے رونے کے ساتھ ساتھ جہاں رو کر واقعہ کربلا کا پیغام پہنچا رہے تھے وہی عملی اقدام بھی کر رہے تھے، اور جہاں سید سجاد گریہ کر رہے تھے، جہاں سید سجاد قصاب کی دکان پر پہنچ کر سوال کر کے گریہ کرتے تھے، جہاں سید سجاد پانی کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے، جہاں سید سجاد جناب عباس کے بچوں پر جب نظر پڑتی تھی تو بچوں کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے، وہی سید سجاد حسین جیسا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ حسین جیسا مطلب کیا ہے؟ حسین ابن علی کو جب دفن کرنے کے لیے بنی اسد آئے ہیں تو حسین کی پشت پر کچھ نشانات تھے، بنی اسد نے سید سجاد سے پوچھا مولا باقی نشانات تو واضح ہے کہ یہاں مثلا تلوار کا نشان ہے، یہ نشان نیزے کا نشان ہے، یہ تیر کا نشان ہے، یہ نشان ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں حسین کے پشت پر کیسا نشان ہے۔ سید سجاد نے یہ راز کھولا، بابا رات کی تاریکی میں اپنے پشت پر روٹیاں لاد کر غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سید سجاد صرف رو نہیں رہتے حسین ابن علی کی مظلومیت پر، کربلا والوں کی مظلومیت پر، جہاں رو کر کربلا کا پیغام پہنچا رہے تھے وہی اپنے بابا کے اس عمل کی بھی پابندی کرتے تھے۔ لہذا ایسی منزلیں ہیں کہ لوگ نہیں پہچانتے۔ خود اہل بیت کے خاندان کے ایسے افراد تھے، تو امام سجاد علیہ السلام بنی ہاشم کے افراد ایسے تھے کہ سید سجاد کو برا بھلا کہتے تھے۔ کیوں برا بھلا کہتے تھے؟ کہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہم کو کچھ دیتے لیتے نہیں ہیں، ہم تک کچھ پہنچاتے نہیں ہیں۔ لیکن جس دن سید سجاد دنیا سے گزر گئے اس وقت بنی ہاشم کو ان لوگوں کا احساس ہوا کہ اب تک جو ہمارے دروازے پر روٹیاں رکھے جاتا تھا، ہمارے دروازے پر غلے رکھے جاتا تھا، یہ سید سجاد ہمیں اور آپ کو بھی جہاں کربلا کے مصائب میں ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جہاں ہمارا دل رقیق ہوتا ہے، ہمارے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے، وہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کربلا والوں نے عمل کیا کیا ہے۔ کربلا والوں نے عمل جو کیا ہے، عمل کی منزل میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ولایت کی راہ میں اگر جان دینے کی نوبت آ جائے تو اپنی جان نچھاور کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر ولایت کی راہ میں جان بھی دینا پڑے تو جان دینے سے دریغ نہ کرنا۔ کل شب کی مجلس میں میں نے یہ منزل پیش کی آپ کے سامنے کہ
کہ حسین لوگوں کو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ ہمارے پاس سے. اور یہ نہیں کہ حسین ایک سیاسی کھیل کھیل رہے تھے، نہیں عزیزو، حسین سیاسی کھیل نہیں کھیل رہے تھے. حسین ابن علی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے فردن لوگوں سے کہہ رہے تھے تم چلے جاؤ، تمہاری گردن سے میں بیعت اٹھا لے رہا ہوں، تم چلے جاؤ، تمہیں تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے. ہر ایک کا یہی جواب ہوتا تھا. حسین وہ زندگی کیا ہے جو آپ کے بغیر گزری؟ اس زندگی کی کیا قیمت ہے جو جس میں حسین ابن علی ہمراہ ہیں؟ اب جب یہ تیسرا مرحلہ انسان انجام دے دے گا، تیسرا مرحلہ انجام دینے کے بعد زیارت عاشورہ کی چوتھی منزل آتی ہے معیت کی، جس کے لیے ایک ہم اور آپ دعا کریں. صلوات پڑھیں. وہ منزل یہ ہے کہ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. یہ چوتھی منزل ہے. پہلی منزل حسین ابن علی نے طے کی، دوسری منزل اور تیسری منزل ہم کو طے کرنا ہے. جب ہم دوسری اور تیسری منزل کو طے کرنے میں، دوسرے اور تیسرے مرحلے کو انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تب ہم اس لائق بنیں گے کہ ان کی میت حاصل ہو جائے. اور اس وقت زیارت عاشورہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. مولا ہمیں قرار دیجئے ان لوگوں کے ساتھ، خدا ہمیں قرار دے ان لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ میت کیوں اپنائی جا رہی ہے، میت کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے آخرت میں جو درجہ ہوگا ان کا، وہ سب سے بلند ترین درجہ کربلا والوں کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے. دنیا میں جو درجہ ہے ان کا، دنیا کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ کم نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے جو منزلیں ہیں وہ کم نہیں ہیں. نہ ہم دنیا میں ان کا دامن چھوڑنا چاہیں گے، نہ آخرت میں ان کا دامن چھوڑنا چاہیں گے. لیکن دنیا میں ان کا دامن کیوں نہ چھوڑنا چاہیں گے؟ بات کا فقرہ اور بتا دے رہا ہے. وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ طَارِ مَعَ إِمَامٍ خُدًا ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ. یہ میت ہمیں کیوں چاہیے؟ آخرت میں بھی میت چاہیے، دنیا میں بھی میت چاہیے کربلا والوں کی. یہ میت اس لیے چاہیے تاکہ ہم ان کربلا والوں کے خون کا بدلہ لے سکیں. کس کی ہمراہی میں؟ مع امام ہدن، ایک امام ہدایت کے ہمراہی میں، امام ہدایت کے رکاب میں، کہ جو حق کو دنیا میں پہنچانے والا ہے. اب آپ سمجھے، جو ہم اور آپ روز عاشور غم مناتے ہیں، عاشور کے بعد ہماری ذمہ داری سنگین ہو جاتی ہے کہ ایک مرحلہ روز عاشور حسین ابن علی علیہ السلام نے انجام دیا، دوسرا مرحلہ ہمیں انجام دینا ہے کہ ہمیں اس کربلا کے واقعے سے، روز عاشور سے کتنا ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں. لہذا فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس واقعے کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. تیسرے مرحلے میں ہمیں عملی میدان میں اتر کر وہاں سے خوبیوں کو اپنانا پڑے گا، برائیوں سے اجتناب کرنا پڑے گا. چوتھے مرحلے میں ہمیں ان کی میت اختیار کرنی پڑے گی. جب ان کی میت ہم پا جائیں گے، ان کی میت مل جائے گی ہمیں، تب ہم اس لائق بنیں گے کہ ہم آخری امام کے رکاب میں شامل ہو سکیں. تب ہم اس لائق بن سکیں گے کہ آخری امام جو مرحلہ انجام دینے والے ہیں، جو قیام کرنے والے ہیں، دنیا میں جو عدل اور انصاف کا پرچم لہرانے والے ہیں، ہمیں امام کے ساتھ شامل کیا جائے. اب آپ سمجھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عاشور قیام امام مہدی کا مقدمہ ہے. اگر انسان واقعی، اب ہم جو استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ استفادہ یہ ہے کہ اگر انسان واقع عاشورہ کو صحیح طریقے سے سمجھ لے، واقع عاشورہ کی صحیح معرفت انسان کو حاصل ہو جائے، تو یہی عاشورہ انسان کو قیام امام مہدی تک پہنچا سکتا ہے. اور اگر انسان واقع عاشورہ کی صحیح شناخت حاصل نہ کر سکے تو انسان اسی دنیا میں رہ کر امام کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. ایسا یہ ایک تاریخ جو گزر چکی ہے، اس تاریخ پر ہم کفِ افسوس ہی نہ ملیں کہ واقع کربلا گزر چکا اور ہم نہیں تھے، واقع کربلا آیا ہم نہیں تھے. کہ بار بار ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم یہ دعا کرو، زیارتوں میں دعا کیا کرو کہ پروردگار ہمیں ان کے ساتھ شمار کر. کاش ہم ہوتے، تمنا کرنے کی دعوت دی جائے، کاش ہم ہوتے. یہ کاش سے کام نہیں چلے گا.
हम ये न समझें कि ये मरहला इतना आसान है, हम ये कह देंगे काश ये होता। नहीं, हमारे अंदर वही जज्बा पैदा होना चाहिए। और जिस दिन ये जज्बा पैदा हो गया, हम आशुराइयों के दरमियान, हम करबला वालों के दरमियान, हम अज़ादारों के दरमियान, जिस दिन ये जज्बा पैदा हो जाएगा, उस दिन हमारा और आपका इमाम ज़ुहूर कर लेगा। इमाम का ना खुद इस बात की दलील है कि हमने सिर्फ अब तक मातम किया है, हमने सिर्फ आंसू बहाए हैं, हमारे अंदर करबला वालों का जज्बा नहीं पैदा हुआ। वरना हुसैन 72 के साथ क़याम कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 7.5 से 8 अरब की है। इन 7 अरब के दरमियान तकरीबन हम समझते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ले लें, बहुत ज़्यादा होगी तादाद की, 30 करोड़, 25 से 30 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर इस 8 अरब के दरमियान 30 करोड़ को ले लें आप, 30 करोड़ शिया होने के बाद इमाम पर्दे में रहें, इमाम गैबत में रहें, तो फिर हमें मसलहत परवरदिगार से ज़्यादा अपने किरदार को देखना पड़ेगा, हमें अपने अमल को देखना पड़ेगा। क्या अगर हमने करबला वालों से करबला को सही तरीके से समझकर करबला को अपना लिया होता और हुसैन वालों की मैयत मिल गई होती हमें, तो फिर हमारा इमाम तो आने के लिए बेचैनी ही। हमारे इमाम की निगाहों के सामने करबला का हर मंजर है। बाज़ और अफ़ा ने, बाज़ साजका ने, राय खुदा ने अमल किया और अमल के ज़रिए से, किसी ख़ास अमल के ज़रिए से, ख़ास चिल्लाकशी के ज़रिए से वाक़ई करबला ने, उन्होंने बाकायदा मुजस्सम वाक़ई करबला उनके सामने आया। तो उलमा पाए जाते हैं जिन्होंने वाक़ई करबला, जिनका ये था कि दावा कि हमने वाक़ई करबला को अमल के ज़रिए से मुजस्सम देखा है, कौन सी मंजिल कैसी थी, कौन कैसे शहीद हुआ है, और कौन किस मरहले में कैसे किस मुसीबत की मंजिल से गुजरा है, सब देखा है। लेकिन खुदा ने आखिरी 3 घंटे किसी को नहीं दिखाया। आखिरी 3 घंटे इमाम की शहादत से 3 घंटे पहले से लेकर इमाम की शहादत के मंजर को किसी एक ने नहीं देखा है। क्यों? इसलिए कि अगर ये 3 घंटे के मनाजिर को इंसान देख ले तो सीधा फट जाएगा, इंसान का दिल फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वो 3 घंटे हैं जहाँ पर हुसैन इब्ने अली अपने बच्चे को लेकर खड़े हैं। ये मरहला, कभी आके दरे खैमा पर अपनी गुर्बत का मरसिया पढ़ते हैं, कभी आके सैदानियों से विदा होते हैं, कभी मख्तल में जाते हैं, और फिर वो इमाम की शहादत तक का मरहला वो है 3 घंटे का, कि जो खुदा किसी को नहीं दिखाता है। क्यों? इसलिए कि दिल फट जाएगा, कलेजा फट जाएगा। ये मंजर भी हमारे और आपके इमाम की निगाहों के सामने मैंने एक मजलिस में ये पेश किया कि इमाम की निगाहों के सामने हुसैन का वो कुर्ता है, जो कुर्ता इमाम के आखिरी वक्त इमाम के तन पर था, जो कुर्ता चाक चाक है, और इमाम की ज़ुहूर की निशानी भी यही होगा। उस कुर्ते से जैसे ही खून ताज़ा पकने लगेगा, इमाम को इशारा मिल जाएगा कि अब हमें ज़ुहूर करना है। तो हाँ अजीज़ों, जिसकी निगाहों के सामने करबला का पूरा मंजर हो, वो किस तरीके से तड़प रहा होगा अपने जद के खून का इंतकाम लेने के लिए, वो किस तरह बेचैन होगा। अजीज़ों, ज़रा सोचे आप, इमाम ज़माना करबला में नहीं थे, लेकिन उनकी निगाहों के सामने सारा मंजर है। तो जो करबला में मौजूद थे, जो दरे खैमा से वो मनाजिर देख रहे थे, उन बच्चों के दिल पर क्या गुजरी होगी, उन औरतों के कल्ब पर क्या असर हुआ होगा, जिन्होंने अपनी निगाहों से ये सारा मंजर देखा है। और फिर कल की तारीख का मरहला, कल की तारीख का मरहला वाकई में बहुत दर्दनाक है, बहुत सख्त है, कि जहाँ पर हुसैन के घर वालों को जनाजे के पास से गुजारा जा रहा है। इसलिए तो जैसे ही ये काफिला पहुंचा है मक्तल में, सैयद सज्जाद तो होने लगा। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को दिलासा दिया, लेकिन खुद भी बर्दाश्त न कर सके, खुद भी नाके से नीचे चली आई। जनाब से सारी बीवियों ने खुद को नाके से गिरा दिया। सकीना अपने बाप के जनाजे पर पहुंची है, बाप के जनाजे से लिपट जाती हैं और ज़ार व कतार बहन करने लगती हैं। और बहन करते करते एक बार अचानक से कान में आवाज़ आती है कि अब तुम लोग दोबारा सवार हो जाओ, तुम्हें आगे की मंजिल तय करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है।
سکینہ کہتی ہیں میں جو تم مانگو ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، لیکن اگر تم لوگ ہمیں یہاں چھوڑ دو تو بڑا احسان ہوگا. جتنا ظلم کیا ہے تم نے ہمارے اوپر میں سارا ظلم معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بس اس کے بدلے میں اگر مجھے ہمارے بابا کے پاس چھوڑ دو. لیکن ملعون نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہاں تم جنگل میں کیا کرو گی اکیلے رہ کے، تمہیں کیا ملے گا یہاں اکیلے رہ کے. سکینہ کو احساس ہے بابا پر کیا گزری ہے. اس لیے نا شام غریبہ میں جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہے اور سکینہ دوڑ رہی تھی میدان صحرائے کربلا میں، اور ایک شخص ہے جو آگے بڑھ کے سکینہ کے دامن کی آگ بجھا دیتا ہے، تو سکینہ کچھ کہنا چاہتی، بولی نہیں تھی. اس شخص کو احساس ہوا، معلوم ہوتا ہے بچی ظاہر سی بات ہے، تینہیں پتہ ہے یہ بچے تین دن کے پیاسے ہیں. اس نے اپنی خورجین میں دیکھا تھوڑا سا پانی تھا، اس نے پانی پیش کیا ہے کاسے میں. سکینہ اب کبھی پانی کو دیکھتی ہے کبھی اس شخص کا چہرہ دیکھتی ہے، وہ سوال کرتا ہے بچی پانی پی لو، اس لیے کہ تم لوگ بہت پیاسے ہو، ابھی میں اس وقت پانی کی ضرورت ہے. سکینہ کہتی ہے میں پانی دیکھ رہی ہوں، اسی پانی کے لیے میرا چچا مار یہی ایک قطرہ پانی میرے بابا کو نہ ملا. یہ پیاس کا ایسا مرحلہ ہے کربلا والوں کو ہر لمحے ستاتا رہا، ہر لمحے. پیاسا سکینہ کہتی ہے تم کہہ دو میں یہاں کیا کروں گی، مجھے احساس ہے میرا بابا پیاسا کتنا ہے، میں یہاں رہوں گی. اپنے چلو میں پانی بھر بھر کے پورا لا کے اپنے بابا کے جسم پر ڈالوں گی. گزر گیا 12 محرم آئی، ابھی جنازوں کی تدفین کا سلسلہ شروع ہوا. پیاس وہ مرحلہ ہے جو ہر قدم پہ پیاس ایک ایسا مرحلہ ہے جو امام حسین امام زمانہ علیہ السلام بھی جب ظہور کریں گے تو سب سے پہلے یہی آواز دے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا قتل کیا، میں اس کا لال ہوں جسے کربلا میں پیاسا قتل کیا گیا. ہاں عزیزو 12 محرم کو تدفین جب ہوئی، تدفین کا مرحلہ شہداء کا طے ہوا، اور شہداء کا مرحلہ طے ہونے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کی باری آئی، سید سجاد نے کہا یہ معصوم کا جسم ہے، معصوم کا جنازہ ہے، معصوم کے علاوہ لحد میں کوئی نہیں اتر سکتا. اور پھر سید سجاد تنہا اترے قبر میں، امام کے جنازے کو قبر میں رکھا، اور قبر میں رکھنے کے بعد کافی دیر ہو گئی سید سجاد باہر نہیں آئے. تو بنی اسد نے سوچا دیکھیں سید سجاد قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں، کہیں غش آ کر اپنے بابا کے جنازے پر گر تو نہیں پڑے. بنی اسد کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا سید سجاد اپنے باپ کی کٹی ہوئی گردن پر منہ رکھ کے دارو قطار گریا کر رہے، اور شاید ہو سکتا ہے سید سجاد کی زبان حال یہی رہی ہو بابا سے، بابا مسلمان اپنے جنازے کو دفن کرتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلہ کو کر دیا کرتے ہیں، آیا آپ کے تن پر تو سر بھی نہیں ہے. اور اب جس چیز کا احساس سید سجاد کو سب سے زیادہ تھا، قبر تیار ہو گئی، لحد آمادہ ہو گئی. جب لحد آمادہ ہو گئی سید سجاد قبر پر بیٹھ گئے، زار و قطار رونے لگے، اس لیے کہ مسلمان اپنے قبر پر پانی بھی چھڑکتے ہیں. ایک مستحب کام یہ ہے کہ قبر پر پانی چھڑکا جاتا ہے. سید سجاد قبر پر بیٹھ کر کافی دیر تک گریا کرتے رہے. عجب نہیں زمانہ سید سجاد کا یہ رہا ہو، بابا سید سجاد پانی تو نہیں چھڑک پا رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھیلیاں بندھی، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن ہاتھوں سے ایک بار قبر پر ایک جملہ لکھا، ہذا قبر حسین الذی قتلوہ انشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جو دنیا سے پیاسا رخصت ہوا. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں نیک اور